السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتے ہیں بچوں ٹھیک ہوں گے، سلامت ہوں گے۔ ایک دفعہ پھر میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں آن لائن لیکچر سیریز میں۔ کہیے کیا حال ہے آپ کے؟ سب ٹھیک ہے نا؟ چلیے جی، لاسٹ ٹائم ہم نے سبق زعفران کو پڑھا تھا اور اس کی اس اکائی کے جو ذیلی سوالات تھے وہ مکمل ہو چکے ہیں۔ اب ہم آپ کو آج ایک نیا سبق پڑھائیں گے، اس کا نام ہے کمپیوٹر کا ارتقائی سفر۔ تو سب آپ آ جائیں پیج نمبر 100 پہ، یعنی کمپیوٹر جو ہے اس کا ابتدائی سفر کیسا تھا۔ آپ دیکھ لو کہ ہم سب نے کمپیوٹر کو دیکھا ہے، اس کا کم و بیش استعمال بھی کیا ہوگا، کرتے ہیں۔ کمپیوٹر ہماری روزمرہ کی زندگی میں ایک اہم عنصر کے بطور داخل ہو چکا ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کمپیوٹر کسے کہتے ہیں۔ ابتدا میں جو کمپیوٹر کے لیے ڈیفینیشن تھی وہ یہ کہ کمپیوٹر ایک ایسی مشین کو کہا جاتا ہے جو حساب لگانے کا کام کرتی ہے۔ یعنی ابتدا میں کمپیوٹر کیلکولیٹر کی ایک بہت پرانی شکل، یا جسے آپ ابیکس کہو گے، تھی، اور یہ شکل جو تھی، یہ مشین جو تھی، صرف اور صرف حساب لگانے کا کام کرتی تھی، یعنی کہ گھٹانے اور جوڑنے کا کام کرتی تھی۔ یہ کمپیوٹر مشین کی ابتدائی شکل تھی، لیکن آج کل ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کمپیوٹر سے ہم اس کے علاوہ بہت سے کام لے سکتے ہیں۔ سائنس کے ذریعے سے جو نئے کمپیوٹر ایجاد ہوئے ہیں وہ دراصل نئی قسم کے برقیاتی ذہن ہیں۔ کمپیوٹروں سے جو کام اب ہم لے رہے ہیں، چند برس تک اس کا تصور بھی ممکن نہیں تھا۔ آج کل ہم بڑے بڑے ہوائی جہاز کمپیوٹر سے اڑاتے ہیں، کمپیوٹر کی وجہ سے کنٹرول کرتے ہیں، اور انسان جو ہے جو قدرت کی طاقتوں کے سامنے ایک معمولی حیثیت رکھتا ہے، لیکن انسانی ذہنی نشو و نما اور کمپیوٹر کی مدد سے انسان نے چاند پہ بھی اپنے قدم رکھے۔ ریڈیو ہو، ٹیلی ویژن ہو، ٹیلی فون ہو، ریل گاڑیاں ہوں، اخبارات ہوں، چھاپ خانے ہوں، بینک ہوں یا عدالت، غرض وہ کون سا دفتر، وہ کون سی انسانی زندگی کا شعبہ، وہ کون سا انسانی زندگی کا شعبہ نہیں جہاں پر کمپیوٹر کی دسترس ہے، جہاں پر کمپیوٹر کا عمل دخل ہے۔ کمپیوٹر زندگی یعنی انسانی زندگی کا اہم ترین حصہ ہے، بلکہ یوں کہیں کہ کمپیوٹر آج کی برقیاتی زندگی کا اہم ترین حصہ ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال موبائل فون اور برقیاتی کیلکولیٹرز ہیں جو ہم روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں۔ علاوہ ازیں بینک، دکان، کالج، اسکول، گھر، جگہ جگہ کمپیوٹر جو ہے اس کا استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کی
جو ابتدائی شکل تھی، جیسا کہ آپ کی اسکرین پہ ڈسپلے ہو رہا ہے، یعنی کہ جس موجودہ حیت اور حالت میں کمپیوٹر ہے، یہ شروع سے ہی اسی حالت اور حیت میں نہیں تھا، بلکہ اس کا سائز جو تھا، یعنی کہ یہ بہت بڑا تھا اور یہ ایک بہت ہی زیادہ جگہ یا اسپیس آکیپائی کرتا تھا۔ آج کل ہم کمپیوٹر کو ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی کے ساتھ اپنے ساتھ لیتے ہیں، لے جا سکتے ہیں، لیکن ابتدائی حیت اس کی کیا تھی، اس کی شکل کیسی تھی، آپ کی اسکرین پہ ڈسپلے ہو رہا ہے وہ تصویریں کہ کمپیوٹر کی ابتدائی حالت، حیت اور ساخت کیا تھی۔ یہ دیکھ لیجئے کہ اس کا سائز کتنا بڑا تھا اور کس حد تک کمپیوٹر جو ہے، اگرچہ اس کا استعمال ہو رہا تھا، لیکن اس کی ساخت اور حیت جو تھی یہ بہت بڑی تھی، یعنی کہ اس کا والیوم جو تھا بہت زیادہ تھا اور ہم اسے آسانی سے ایک دوسری جگہ ساتھ نہیں لے سکتے تھے۔ کمپیوٹر جو ہے یہ کیلکولیٹر کی ایک بہت پرانی شکل، جسے ایبیکس کہتے ہیں۔ ایبیکس لکڑی کے ایک چوکور فریم میں بندھے تاروں میں پروئے ہوئے، یعنی تاروں میں بندھے اور پروئے ہوئے لکڑی کے گول گول گھٹوں کا استعمال ہوتا ہے، یا اس کا نام ہے۔ ہر تار میں 10 گٹے یا موتی پرو دیے جاتے ہیں، جن کے ذریعے جمع کرنے یا گٹھانے جوڑنے کا کام آسان ہو جاتا ہے۔ ایبیکس جو ہے یہ ہزاروں سال سے چین اور مصر کے ممالک میں اس کا استعمال ہوتا چلا آیا ہے، اور آج بھی بہت سے ملکوں کے دکاندار اس کا استعمال کر رہے ہیں۔ کس لیے؟ گٹھانے اور جوڑنے کا کام آسان بنانے کے لیے، یعنی کہ جمع و تفریق کرنے کے لیے، حساب و کتاب رکھنے کے لیے ایبیکس جو ہے اس کا استعمال آج بھی کیا جاتا ہے۔ لیکن مانا جا رہا ہے کہ کمپیوٹر کی جو موجودہ شکل و صورت تھی، یعنی آسانی سے ہم اسے ایک جگہ سے لے کر دوسری جگہ استعمال کے لیے اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں، تو اس کی ابتدا سے ہی یہ شکل نہیں تھی، بلکہ یہ ایک بہت بڑی مشین ہوا کرتی تھی۔ اور ہاں، جب کمپیوٹر ایجاد ہو گیا تو یہ بات کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگی کہ ایک وقت آ جائے گا جب یہی کمپیوٹر پوری دنیا پہ راج کرے گا۔ اور ہاں، کمپیوٹر جو ہے اب ہم دیکھ رہے ہیں ہماری زندگی کا، یعنی روزمرہ کی زندگی کا ایک اہم حصہ بن چکا ہے، کیونکہ ہم جگہ جگہ اس کا استعمال جو ہے کرتے ہیں۔ اور ہاں، یہ ہماری زندگی میں کچھ اس طرح سے مل گیا ہے، گل مل گیا ہے کہ کمپیوٹر جو ہے ہماری زندگی کا ایک اہم عنصر، ایک اہم مشین کے بطور ہماری زندگی یا انسانی زندگی میں داخل ہو چکا ہے۔ کیونکہ ہم دیکھ سکتے ہیں اگرچہ کمپیوٹر کا استعمال ابتدا میں حساب و کتاب لگانے کے لیے ہی کیا جاتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ کمپیوٹر جو ہے اس نے زندگی کے ہر ایک شعبے کو متاثر کیا، اور ہاں، جس کا تصور بھی چند برسوں تک نہیں تھا۔ زندگی کا آج کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ کمپیوٹر کا عمل دخل نہ ہو۔ اور ہاں، اسی چیز کو بنیاد بناتے ہوئے، اسی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے
ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کل کی جو برقیاتی دنیا ہے اس میں کمپیوٹر ایک اہم ترین حصہ ہے، اور ہاں اس کا استعمال جو ہے انسانی زندگی میں روز افزوں بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم نے پڑھا کہ کمپیوٹر کا ارتقائی سفر کیسا تھا، تو اس امید کے ساتھ کہ اگلے ایک نئے ویڈیو میں اسی موضوع کو اور زیادہ واضح انداز میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ تب تک کے لیے آپ سب سے اجازت چاہوں گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔